تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت سب نے بیان کی، بہترین طریقہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بیان قرآن کے اندر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان قرآن کے اندر نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے وہ تاریخ بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے کسریٰ کا کہ کنگرے گر گئے، آتش کدہ بجھ گیا، یہ چیزیں قرآن کے اندر ذکر نہیں کی گئیں۔ قرآن کے اندر مقاصد نبوت کو ذکر کیا، آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے، یہ مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا سکھایا، یہ مقصد ہے، یہ سیرت ہے، یہ قرآن پاک کے اندر سب سے بہترین انداز سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ کتنی آیات ہیں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، کبھی اللہ توفیق دے تو ان کو پڑھیں، پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے نبی سے کیا چاہتے ہیں اور نبی نے کس طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں یا ایہا الرسول اور یا ایہا النبی کے انداز سے، کیا نبی آپ ایسا کیجئے، اور پھر کس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بہترین سیرت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بڑی بے چینی تھی کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت میں جانے والا ابو جہل بھی بن جائے، ابو لہب بھی جنتی بن جائے، اور سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں اس قدر کڑن ہوتی، اس قدر بے چینی ہوتی، راتوں کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر بے چین ہوتے اور اللہ کے سامنے اس قدر آہوزاری کرتے کہ ایک نہیں، قرآن کے اندر 100 سے زیادہ آیات شریفہ ایسی ہیں کہ اللہ پاک کو تسلی دینا پڑی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی ہم آپ سے نہیں چاہتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ ان کی مرضی ہے، آپ کے ذمہ تھوڑی ہے ان کو ہدایت دینا۔ کہیں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ کو تو اس لیے بھیجا کہ آپ محنت فرمائیں، محنت آپ فرما چکے ہیں، آپ بہترین طریقے سے سمجھا چکے ہیں، بہترین طریقے سے آپ نے دعوت اور تبلیغ کے اندر اپنے وقت کو لگا دیا ہے، اس سے زیادہ ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، آپ نے خوشخبریاں بھی سنا دی، آپ نے ڈرا بھی دیا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گے، آپ نے تو بتا دیا ہے، نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے، آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ آپ ایک ایک کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قلب مبارک کے اندر اس قدر کڑن تھی کہ کوئی بندہ جہنمی نہ بن جائے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ہم خود ہی دے دیتے، ہم نہیں دینا چاہتے زبردستی ہدایت۔ اگر اللہ فرماتے میں چاہتا، اگر میں چاہتا تو انسانوں کو انسان نہیں فرشتے بنا کر بھیج دیتا۔ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگ سکتے، اللہ پاک نے ان کو تمام گناہوں سے معصوم پیدا کیا۔ اگر میں چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا، یہ ہماری مشیت نہیں، یہ ہماری چاہت نہیں ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ بھی کھول کر بتا دیا، گمراہی کا راستہ بھی کھول کر بتا دیا، جنت میں جانے والا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کے گڑھے تک پہنچنے والا بھی راستہ بتا دیا، پھر ہم نے کسی کو پکڑا نہیں، ہر ایک کو آزاد چھوڑ دیا، جس کا دل چاہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے جائے جہنم میں۔ ہم نے بتا دیا ہے، ہم آپ سے نہیں کہتے،
آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی ایک ایک کو جنت میں پہنچا دیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں اس قدر بے چینی ہوتی، اتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا، اس قدر غلبہ تھا خیر خواہی کا کہ کوئی بندہ بھی، مارنے والے، جھٹلانے والے، ستانے والے، یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام رات دن ان کے لیے بے چین رہا کرتے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہم۔ یا رسول اللہ، یہ قبیلہ ثقیف والے، یہ طائف کے رہنے والے، یہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں، اتنے سخت لوگ ہیں کہ ان کے تیروں نے، ان کی تلواروں نے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اب جتنا برداشت کر سکتے تھے ہم کر چکے، جتنا سمجھا سکتے تھے ہم سمجھا چکے، جتنی محنت کر سکتے تھے ہم کر چکے۔ اب تو مکے کے رہنے والے جنہوں نے قسمیں کھا لی تھیں وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، قبیلہ ثقیف یہ ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ فادع اللہ علیہم، اے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیے، بد دعا فرما دیں ان کے لیے۔ کس نے کہا؟ حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے اپنی چادر دی تھی کہ ان کے لیے بچھا دی جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں، کس قدر یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ میں خیر خواہ رہوں گا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، خیر خواہی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ ہم نے سارے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ہر طریقے سے سمجھا دیا، ہر طریقے سے سہ لیا، ہر طریقے سے برداشت کر لیا، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فادع اللہ علیہم، ہاتھ اٹھائیے، بد دعا فرما دیجئے ان کے لیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے، اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد فرمایا، اتنی تکلیفوں کے بعد فرمایا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول، یہ لوگوں کا کفر کی طرف دوڑنا بھاگنا، اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ آپ نے تو اپنی محنت کر دی ہے، یہ نہیں مانتے، نہ ماننے دیں ان کو۔ ہم جانیں، یہ جانیں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کو 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر تسلی دینا پڑی۔ یہ تھی رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیر خواہی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو تمام منافقین کا سردار، انتقال ہوا، بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ گناہ گار تھا، مجھے پتہ ہے، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے، میں اپنے باپ کو آپ کے مبارک کرتے میں کفن پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کرتا اتار کر دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ جانتے نہیں ہیں کون ہے جس نے ہمیشہ ستایا ہے، صرف آپ کو نہیں، آپ کے سارے صحابہ کو۔ پھر بیٹا آیا، یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہ پڑھائیے، آپ نے پڑھا دی۔ اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ نے 70 دفعہ بھی استغفار کیا پھر بھی میں نے نہیں بخشنا اس کو۔ کیا جواب تھا رحمت للعالمین کا؟ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ 70 دفعہ استغفار کرو گے تو نہیں بخشوں گا، میں 70 سے زیادہ کر دیتا ہوں، شاید اللہ بخش دے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المزمل، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ کبھی اللہ توفیق دے ان الفاظ پر غور کریں۔
یہ ہے سیرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین سیرت، اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ ابھی جو خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، غزوہ خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا، اللہ پاک نے فتوحات شروع فرما دی۔ مسلمانوں نے بڑی تنگی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن فتوحات کا زمانہ شروع ہوا فتح خیبر کے بعد۔ اللہ پاک نے مال کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، غریب سے غریب جو صحابی تھے ان کے گھروں کے اندر بھی مال آنا شروع ہوا۔ ازواج مطہرات، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی درخواست پیش کی۔ درخواست یہ تھی کہ اب تو اللہ نے فتوحات شروع فرما دیں، اللہ نے غریب سے غریب گھر کے اندر بھی مال پہنچا دیا، ہمارا نفقہ، ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، صبح بغیر کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے، کم سے کم ہمیں تسلی تو ہو بھی اتنا ہے، اس کے اندر ہم نے گزارا کرنا ہے، صرف اتنی سی درخواست۔ ازواج مطہرات ہیں کون؟ ازواج مطہرات کسی غریب خاندان کی عورتیں نہیں ہیں، حضرت صفیہ بنو نذیر قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، حضرت جویریہ حارث ابن ابی زرار جو رئیس العرب مشہور تھے ان کی بیٹی ہیں، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو بنو امیہ کے پورے کے سردار تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے کہ جو مسافر آ جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دے کر رخصت کرنے والے حضرت ام سلمہ کے والد۔ ایسے خاندان کی خواتین ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اتنی سی درخواست کہ ہمیں مقرر، یہ نہیں کہ ہمیں بہت مال چاہیے، یہ نہیں کہا، صرف ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے، اتنی سی درخواست۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے دنیا چاہیے، آؤ میں تم سب کو طلاق دیتا ہوں، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی پھر، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی ہیں، نبی تو دینے کے لیے آئے ہیں، نبی انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے اللہ کے خزانوں کو۔ اتنی سی بات بھی، اتنی سی چھوٹی سی درخواست بھی قبول نہیں کی گئی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلایا، خود بھوکے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چاند دیکھا، اگلا مہینہ آیا دوسرا چاند دیکھا، اگلا مہینہ آیا تیسرا چاند دیکھا، کسی بھی اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ ڈھیروں کے ڈھیر آئے، سب کا سب تقسیم کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت۔ ہم بڑے شوقین ہیں آج سیرت منانے کے، اس لیے کہ ہم نے کوئی کرنا کرانا تھوڑی ہے، نہ ہماری رات بدلنی ہے، نہ ہمارا دن بدلنا ہے، نہ ہماری سوچ بدلنی ہے، نہ لباس بدلنا ہے، نہ شکل بدلنی ہے، نہ صورت بدلنی ہے، نہ حرام کھانا بدلنا ہے، نہ حرام دیکھنا بدلنا ہے، نہ کاروبار بدلنا ہے، کچھ بھی نہیں ہم نے بدلنا۔ جیسے سیرت منانا اس کو سیرت اپنانے کے لیے ہے، سیرت اختیار کرنے کے لیے ہے، سیرت اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے،
سیرت نبی جیسے نبی نے محنت کر کے اپنی امت کو بنایا اس سطح پر پہنچنے کے لیے ہے۔ سیرت تو اللہ نے اس لیے، قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن پاک نے تو معجزات تک کو بیان نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، وہ بھی نہیں بیان کیے، اس لیے کہ معجزات بھی دلائل نبوت ہے، مقصد نبوت نہیں ہے۔ مقصد نبوت قرآن کے اندر بیان ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے نبی چاہتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی نے کر کے کیا دکھایا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیسی جماعت تیار کی تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے سب سے زیادہ قسم پرس لوگ تھے، سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ تھے، سب سے زیادہ بگاڑ والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ کہاں پہنچے ہیں؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا صحابہ کو۔ یہ ہے سیرت۔ اس سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، سیرت کو اپنانا چاہیے، ارادہ کریں اس بات کا، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری سوچ کو بدل دے، اللہ پاک ہمیں مسلمان بن کر جینا نصیب فرما دے۔ پھر یہ ہے سیرت، یہ ہے قرآن پاک کا انداز۔ تو سب سے بہترین انداز سیرت کے بیان کرنے کا وہ ہے جو اللہ نے خود اختیار کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔